بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ وسایہ پھل بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک امیر عورت گاڑی سے اتری اور پھل خریدنے کے لیے اللہ وسایہ کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چنے اور اسی دوران اس کی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اللہ وسایہ کے پھلوں میں رہ گئی۔ رات کو اللہ وسایہ کو جیسے ہی وہ انگوٹھی ملی تو اسے سمجھ آ گیا کہ وہ انگوٹھی کس عورت کی ہوگی۔ اگلے ہی دن اس نے عورت کا پتہ نکالا اور بیوی کے منع کرنے کے باوجود جا کر اس عورت کو وہ انگوٹھی واپس کر آیا۔ اس کی بیوی غصے میں لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی یہ سخت دوپہر کا موسم تھا، لو چل رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور جو دکھائی دے رہے تھے وہ سر پر رومال رکھ کر چل رہے تھے تاکہ شدید دھوپ اور لو سے بچا جا سکے۔ ایسے میں اللہ وسایہ اپنے پھل کی ریڑھی پر کھڑا پھل بیچنے کے لیے آواز لگا رہا تھا۔ اللہ وسایہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 3 بچے اس کے معذور ہیں۔ وہ تینوں بیٹے ہیں جبکہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کی ایک بیمار ماں بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا گھر جھگی نما ہے اور اس جھگی نما گھر میں صرف ایک ہی بڑا کمرہ ہے، جس میں صحن، غسل خانہ اور باورچی خانہ بھی موجود ہے۔ اللہ وسایہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جاتا اور رات دیر تک وہیں موجود رہتا، لیکن پھر بھی اس کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے حالات بدل سکتا۔ 3 اسپیشل اور معصوم معذور بچوں کی موجودگی نے اس کی بیوی کو خاصا چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اوپر سے ان کے گھر میں اکثر فاقے رہتے، جو آمدنی ہوتی وہ بیٹوں کے علاج پر خرچ کر دی جاتی اور جو باقی پیسے بچتے اس سے گھر کا خرچہ چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ روز اپنے گھر سے صبح سویرے نکل کر دن رات محنت کر کے اس کڑی دھوپ میں اپنے پھل بیچ کر جب گھر آتا تو اسے اپنی بیوی کی باتیں سننی پڑتی۔ وہ اسے یہی کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی امتحان کے لیے کیوں چنا ہے کہ ایک تو ہمیں معذور بچے عطا کیے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حالات بھی ویسے کے ویسے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اکثر اسے صبر اور شکر کی تلقین کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے اس لیے چنا ہے کیونکہ وہ ہمیں آخرت میں بہت بڑا درجہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، وہ ہمیں آخرت میں رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس نے ہمیں دنیا میں امتحان سے گزارنے کے لیے ہمیں ایسی اولاد عطا کی ہے اور ہمیں غربت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ وسایہ کی بیوی انتہائی ناشکری تھی، اسے حالات نے ایسا بدمزاج بنایا تھا۔ 3 معذور بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے اور حالات کو اس ڈگر پر چلنے کی بنا پر سب کچھ بھول چکی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ ساری ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی کہ اے اللہ، ہم ہی کیوں۔ اللہ وسایہ اس وقت بھی اسے سمجھایا کرتا اور اس پر سونے پر سہاگا اس کی بیوی پر اللہ وسایہ کی بیمار ماں کی ذمہ داری بھی تھی۔ وہ صبح سویرے 6 بجے اٹھتی تو رات کو 10 بجے جا کر فارغ ہوتی۔ اس دوران اسے مسلسل کام کرنا پڑتا، کبھی ایک بیٹے کی کوئی ضرورت ہوتی تو کبھی دوسرے اور تیسرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جاتی۔ اسے آرام کا موقع ہی نہ مل پاتا۔ اس پر پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ اکثر اللہ وسایہ سے کہتی کہ تم کہیں نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک اس طرح پھل بیچ کر مجھے دنیا کی ہر چیز سے ترساؤ گے؟ یہاں تک کہ میں تم سے کوئی چاند تارے توڑنے کی تو بات نہیں کرتی، بس عزت سے 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں فراہم نہیں کر سکتے تو زبان سے شکوہ بلند نہ ہو۔ اللہ وسایہ اس کی باتیں سن کر انتہائی دکھی ہو جاتا۔ وہ خود کلامی کرتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ رات کو واپس آتا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر رزق میں برکت نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید میرے ہاتھوں میں رزق کی لکیر ہی مٹی ہوئی ہے۔ وہ بھی بعض دفعہ انتہائی مایوس ہو جاتا جب اس کے اپنے بیٹوں پر نظر پڑتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ تینوں 19-20 سال کے تھے، لیکن وہ معذور تھے، یہاں تک کہ انہیں باقی ناپاکی کا بھی خیال نہیں رہتا۔ ان کی تمام چیزوں کا خیال ان کی ماں رکھا کرتی، اس لیے بھی وہ اپنی بیوی کی بہت عزت کیا کرتا کہ 3 جوان معذور بیٹوں کی خدمت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔
اس کی بیوی لگاتار اپنی ساری زندگی یہی کام کرتی چلی آ رہی تھی۔ پھر اس کی بیمار ماں کو بھی دیکھا کرتی۔ جو ہی دن گزر رہے تھے، الا و سایہ کے تمام ساتھی جو پھلوں کی ریڑھی لگایا کرتے، ان کے رزق میں برکت ہوئی۔ دونوں نے پھلوں کی دکان کھول لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھلوں کے جوس اور آئس کریم کی دکانوں کے مالک بن گئے۔ لیکن الا و سایہ آج بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ اسی پھل کی ریڑھی پر محنت مشقت کر رہا تھا اور آج تک وہیں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ نوکری پر لگا ہوا تھا، تنخواہ بھی کم تھی لیکن خوشحالی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس کے پاؤں کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ وہ لنگڑا کر چلنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی اور مجبوراً وہ پھل کی ریڑھی لگانے لگا۔ لیکن اس سے ان کے حالات کہاں بدل سکتے تھے۔ جتنی آمدنی ہوتی وہ بچوں کے علاج پر خرچ ہو جاتی اور پھر جو بچتا وہ ناکافی ہوتا۔ آج بھی وہ صبح اپنی بیوی سے کام پر جاتے ہوئے لڑ کر آیا تھا۔ ہوا یوں کہ اس کی بیوی نے صبح اسے کہا کہ اسے کچھ پیسے چاہیے، اس کے بیٹے کی دوائی ختم ہو گئی۔ اگر وہ اسے دوائی نہیں کھلائے گی تو وہ نہیں سوئے گا۔ رات تو رات اس کا دن بھی برباد ہوگا اور گھر کے کام ویسے کے ویسے پڑے رہ جائیں گے۔ جس پر اس نے کہا تھا کہ اس وقت میرے پاس پیسے موجود نہیں، میں جا رہا ہوں، جو پہلی آمدنی ہوگی وہ تمہیں گھر پر آ کر دے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی ہتھے سے اکھڑ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ زور زور سے روتے ہوئے اللہ سے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر الا و سایہ کا دل بہت دکھا اور پورے راستے آنکھوں میں آنسو لیے وہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میرے بھی حالات بدل دے اور مجھے اور میرے بیوی بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس کا دل آج بے حد دکھا ہوا تھا۔ اسے یوں لگا کہ اس کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جب اپنے بچوں کی ضروریات وہ پورا نہیں کر سکتا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ بے حد مایوس ہو گیا اور اس مایوسی کی کیفیت میں وہ پھل بیچنے کے لیے آ گیا۔ آج بھی گرمی بہت زیادہ سخت تھی، لو چل رہی تھی۔ پھل بیچنے کے لیے آوازیں لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پوچھنے لگا۔ یہ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس کی ریڑھی کے آگے ایک بہت خوبصورت سی گاڑی آ کر رک گئی، جسے دیکھ کر اس کی بیش قیمت ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس سے امیر عورت نکلی اور اس کی ریڑھی کے قریب آئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت سے کچھ کہتا، اس عورت نے اس سے پھلوں کی قیمت پوچھی اور قیمت پوچھتے ساتھ ہی ٹوکری مانگی جس میں وہ پھل جمع کرے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چننا شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے اس کی ریڑھی کے آدھے پھلوں کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور قیمت پوچھتے ہی کچھ بھی کم کروائے بغیر جس طرح قیمت بتائی تھی وہی قیمت ادا کر کے، بلکہ اس سے 2-3 ہزار اوپر ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ الا و سایہ اسے روک کر کہتا کہ آپ نے پیسے مجھے زیادہ دے دیے ہیں، وہ عورت گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ الا و سایہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے اسے کہا تھا میں تمہیں کچھ پیسے اوپر دوں گی، تم یہ رکھ لینا، لیکن پھل مجھے اچھے والے اور معیاری چاہیے۔ چنانچہ اس نے وہ 5,000 کے نوٹ اپنے پاس رکھ لیے اور اسے آسرا ہو گیا کہ آج رات کو جب وہ گھر جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے گا تو وہ نہایت خوش ہو جائے گی اور اس کی ساری ضرورتیں تو نہیں لیکن جو اہم ضرورتیں ہیں وہ اس سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ شام ہو چلی اور موسم بے حد خراب ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ تب تمام لوگوں نے اپنی ریڑھی بند کرنا شروع کر دی کہ کہیں بارش سے مال خراب نہ ہو جائے۔ ان کی دیکھا دیکھی الا و سایہ نے بھی یہی کام کیا اور جب وہ پھلوں پر چادر ڈھکنے لگا، اس دوران اسے شام کے اندھیرے میں ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے۔ وہ حیرانی سے اس چمکتی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیکھنے لگا تو اس سے بے پناہ حیرانی ہوئی کہ وہ چمکتی ہوئی چیز ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ بے حد چمک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی چمک سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس پھلوں کی ریڑھی کے درمیان یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی جو دیکھنے سے انتہائی مہنگی لگ رہی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی انگوٹھی کو خریدنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، تو پھر وہ اس کی ریڑھی پر کیا کر رہی تھی؟ ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھا کہ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اسے یاد آیا کہ آج ایک انتہائی امیر کبیر عورت اس کی پھلوں کی ریڑھی پر سے پھل خرید کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسی کی انگلی سے پھلوں کے درمیان گر گئی ہو
اور اس عورت کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ کچھ سوچ کر اعلیٰ وصایا نے وہ انگوٹھی اپنے جیب میں رکھ لی اور ریڑھی بند کر کے اپنے گھر لے آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، آج اس کی آمدنی 4 گنا اضافہ ہوا تھا۔ وجہ وہی عورت تھی جس نے اسے پھلوں کی قیمت زیادہ ادا کی تھی۔ اسی خوش اور مطمئن سوچ کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا اور بیوی کو آواز دی، تو اسے خوش دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر جب تم آج کام پر گئے تھے تو مجھ سے لڑائی کر کے گئے تھے اور اب تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ وصایا نے اسے ساری بات کہہ سنائی اور کہنے لگا، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، لیکن میں اسے واپس لوٹانا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس امانت ہے، کیا پتہ اسی امانت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نواز دے۔ اس کی بیوی کچھ سمجھ نہ سکی اور کہنے لگی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ انگوٹھی ہمیں ہماری قسمت نے دی ہے اور اس سے ہماری بھی قسمت بدل سکتی ہے، تم مجھے وہ انگوٹھی دکھاؤ، میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں، وقت آنے پر ہم اسے بیچ کر اس علاقے سے نکل جائیں گے، اپنے بیٹوں کا علاج کروائیں گے اور یوں ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اعلیٰ وصایا نے یہ سنا تو اسے بیوی پر سخت غصہ آیا اور اسے کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس انگوٹھی کو تمہیں دوں گا؟ یہ انگوٹھی تو میرے پاس ایک امانت کے طور پر موجود ہے، میں امانت میں بالکل بھی خیانت نہیں کر سکتا، مانا کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی اور بیش قیمت ہے، اسے بیچ کر ہمیں کافی سارا پیسہ مل جائے گا، لیکن اس امانت داری اور دیانت داری کا کیا جو اس انگوٹھی تھی کو دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوئی۔ انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر فطرتاً برائی موجود نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ میں فطرت کے قریب ہوں اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ ہیرا نہ صرف کہ انتہائی قیمتی اور مہنگا ہے، بلکہ یہ میری دیانت داری اور امانت داری کا امتحان بھی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، مجھے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے، چاہے تم کچھ بھی کہہ لو۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی بیوی کو ایک بار پھر سے اسے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ 3 معذور بیٹوں کی موجودگی کے بعد بھی اگر تم خوش اور مطمئن ہو تو میں تمہاری اس خوشی پر حیران ہوں کہ ایک باپ کس طرح مطمئن رہ سکتا ہے، تمہاری سوچ پر تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں تو سمجھی کہ تم اس انگوٹھی کو بیچ کر جو پیسے لائے ہو وہی پیسے مجھے دے رہے ہو، لیکن مجھے تم پر اب غصہ آنے لگا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اس انگوٹھی کے مالکن کو تلاش کرنے کی غرض سے گھر سے نکلنے والے ہو، اور کیا تمہیں احساس نہیں کہ ہمارے حالات اس قدر خراب ہیں؟ کیا تمہیں احساس نہیں کہ یہ انگوٹھی ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے اور تم اسے بیچنے کی بات کر کے کفران نعمت کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تبھی تمہیں عقل آئے گی۔ اگر تمہیں عقل ہوتی تو تم اس طرح کی باتیں نہ کرتے اور نہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی صحیح کرتے کہ انگوٹھی تو ہماری گود میں قدرت نے خود ڈالی ہے تاکہ ہم اپنے حالات بدل سکیں۔ ویسے بھی پچھلے 10 سال سے میں یہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں، اب میں تنگ آ گئی ہوں اور میں تمہیں ہرگز بھی انگوٹھی واپس کرنے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد سن کر اعلیٰ وصایا مسکرایا اور کہنے لگا کہ راستے سے ملی ہوئی جو کوئی بھی چیز ہمیں ملتی ہے تو وہ ہماری ملکیت نہیں بن جاتی، اور یہ تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس عورت کی ہی انگوٹھی ہے، تو پھر میں اسے کس طرح اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ تم بھی یہ جانتی ہو اور میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہم اتنی انگوٹھیاں بنوا سکیں، تو پھر ہم اسے کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی میں بیچنے جاؤں گا تو لوگ مجھے چور ہی سمجھیں گے کہ میری حالت دیکھو اور اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ کرو، میری حیثیت اس انگوٹھی میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اسی فرق کی بنا پر میں غلط سمجھا جاؤں گا۔ چنانچہ یہ کسی مناسب نہیں ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس انگوٹھی کی مالک کا نام کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی چیز رکھ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں گناہ ہوگا۔ لیکن اعلیٰ وصایا کی بیوی کسی طور پر تیار نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اعلیٰ وصایا اسے اس عورت کو واپس نہ کرے، اسے تو یاد بھی نہ ہوگا، ویسے بھی وہ اتنی امیر ہے، ایسی کئی انگوٹھیاں بنوا سکتی ہے، تو ہمیں اسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس انگوٹھی کو بیچ کر ہم اپنے آدھے سے زیادہ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ وصایا اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ عورت کیا سمجھ کر وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہ تو چوری ہوئی،
لیکن وہ اپنی بیوی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صبح سویرے جب وہ اٹھی بھی نہ تھی، اللہ وسایہ نے کپڑے بدل کر بازار کی راہ لی اور اپنے ہمراہ پھل بیچنے والے ایک شخص سے اس عورت کے مطابق معلوم کیا۔ اس کا پتہ پوچھنے لگا۔ اس نے آسانی سے اس کا پتہ بتا دیا، کیونکہ وہ عورت پچھلے 3 سالوں سے ایسی بازار میں خریداری کرنے آتی تھی، اور یہ الگ بات تھی کہ اس کا سامنا کبھی بھی اللہ وسایہ سے نہیں ہوا تھا۔ باقی تمام لوگ اسے جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا گھر کہاں واقع ہے۔ اللہ وسایہ نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بار بار اس کی سماعتوں میں بیوی کے جملے گونج رہے تھے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ لیکن اس نے اپنے ذہن کو ان تمام باتوں سے جھٹک کر گھر کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھر سے ایک چھوٹا بچہ نکلا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں تمہاری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے اللہ وسایہ کو اندر بلایا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا جو ہر قسم کی شان و شوکت سے مزین تھا۔ وہ عورت اسے دیکھ کر وہاں حیران رہ گئی۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے ایک دن پہلے اس شخص سے کافی تعداد میں پھل خریدا تھا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ جب اللہ وسایہ نے وہ انگوٹھی اس کے آگے کی اور کہنے لگا کہ انگوٹھی کل میری ریڑھی پر پھل کے درمیان رہ گئی تھی اور مجھے اتنا یاد تھا کہ اس دن آپ ہی میری ریڑھی پر خریداری کرنے آئی تھی۔ انگوٹھی کی قیمت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ انگوٹھی آپ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس دن میری ریڑھی پر کوئی اور عورت نہیں آئی تھی، چنانچہ میں اسے آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ اس عورت نے اللہ وسایہ کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ یہ انگوٹھی واقعی میری ہی ہے اور میں ہی اسے ریڑھی پر بھول گئی تھی۔ میں پچھلے 2 دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن یہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ وسایہ نے اس عورت کو انگوٹھی واپس کی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی غصے میں بھری بیٹھی ہے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم نے وہ انگوٹھی آخرکار اپنی ضد کر کے اس عورت کو واپس کر دی۔ اب تم میرا فیصلہ سنو۔ تم نے میری بات نہ مانی، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ معذور بچوں کو اب تم ہی سنبھالو گے اور تم ہی گھر کا خرچہ چلاؤ گے۔ جب میری کسی بات کی یہاں اہمیت ہی نہیں ہے تو یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ کہتے ہی وہ لڑ جھگڑ کر اپنے میکے واپس جانے ہی لگی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے اور جیسے اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنی جگہ جم گئی اور فوراً اسے اللہ وسایہ کو آواز دینے لگی، تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ اللہ وسایہ اس وقت شدید دکھ کی کیفیت میں تھا۔ مرے مرے قدموں سے جب وہاں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عورت اس وقت اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ وسایہ کو بصارت پر یقین نہیں آیا، یہاں تک کہ جب اس نے عورت سے پوچھا کہ آپ میرے گھر پر کیوں آئی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر شک ہے کہ میں نے وہ انگوٹھی چوری کی تھی؟ یہ سنتے ہی وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں، بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس انگوٹھی سے میری بہت پرانی وابستگی ہے۔ یہ انگوٹھی میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہ انگوٹھی مجھے میری ماں نے عنایت کی تھی اور بچپن میں ہی وہ گزر گئی تھی۔ اس انگوٹھی کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری ماں میرے ساتھ موجود ہے۔ جب میں آپ کی ریڑھی سے پھل خریدنے آئی تھی، گھر آ کر جب اپنی خالی انگلیوں کو دیکھا تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ نہ جانے انگوٹھی کہاں گر گئی ہے۔ اس پورے دن میں روتی رہی کیونکہ یہ میری مرحوم ماں کی نشانی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا سانس آہستہ آہستہ سے گھٹنے لگا ہے۔ یہ انگوٹھی مجھے میری ماں کی یاد دلا رہی ہے۔ اس کی میری انگلی میں موجودگی مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، مجھ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اس عورت نے پرس سے نوٹوں کی گٹی نکالی اور اللہ وسایہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی، امانت داری اور دیانت داری کا یہی انعام بنتا ہے۔ تم چاہتے تو یہ انگوٹھی رکھ بھی سکتے تھے اور اپنے گھر کو حالات کو سدھار بھی سکتے تھے، لیکن تم نے دنیا پر آخرت کو چنا اور آج میں تمہیں انعام کے طور پر یہ پیسے عنایت کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے 3 بیٹے معذور ہیں۔ ان پیسوں سے تم اس کا علاج کرنا اور کوشش کرنا ان پیسوں کو صرف ان کے علاج پر ہی مختص کر دو۔ مجھے پوری امید ہے تمہارے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک دن تمہارا بازو ضرور بنیں گے۔ اللہ وسایہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس عورت نے رقم واپس نہیں لی۔
اور اس کا انعام کہہ کر وہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہاں تک کہ جب وہ عورت چلی گئی تو اس کی بیوی بے حد شرمندہ نظر آنے لگی، وہیں بیٹھ کر رونے لگی، اللہ وسایہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی تم اپنی جگہ بالکل درست ہو، اور آج میں نے اس بات کا مشاہدہ بھی کر لیا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور جس چیز کے لیے پچھلے 2-3 دن سے تم جھگڑا کر رہی ہو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ انسان صرف شور اور واویلا کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو کس طرح مصیبت سے نکالنا ہے، اس کے لیے کیا وسیلے بنانے ہیں، کیا اسباب پیدا کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور صرف وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، حالات کی وجہ سے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی، اس وجہ سے تم سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ اس انگوٹھی کو واپس نہ کرنے کے پیچھے بھی میری یہی حکمت تھی کہ میں ان سے اپنے بیٹوں کا علاج کرواؤں تاکہ ان میں 100% نہیں تو کم از کم بھی 60% بہتری نظر آئے۔ یہ کہہ کر اللہ وسایہ سے معافی مانگی، اللہ وسایہ نے بھی معاف کر دیا، کہنے لگا کبھی بھی حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرنا، حالات درست ہو جائیں گے، لیکن درست حالات کا کیا فائدہ جب بدترین حالات میں مانگی گئی دعا درست حالات میں قبول ہو جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ مجھے امید ہے اب ہمارے درمیان جو تلخیاں آ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور تم فکر نہ کرو، ان پیسوں کو میں صرف ان کے علاج پر ہی خرچ کروں گا۔ یہ کہتے ہی اللہ وسایہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن صبح کا سورج نکلا اور وہ اپنی ریڑھی پر پھل بیچنے کے لیے روانہ ہونے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ریڑھی کے پاس یہاں 2 اچھے خاصے کپڑوں میں ملبوس اشخاص کھڑے ہیں اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبح دیر سے اٹھا تھا، اس لیے اپنی ریڑھی کے پاس پہنچنے میں وقت لگ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ وہیں کچھ دیر ٹھہر گیا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ لوگ ہیں جس سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ وہ ڈرنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھا، انہیں سلام کیا اور ان کے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم اللہ وسایہ نامی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ان سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں ہی اللہ وسایہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم پروین بی بی کی طرف سے آئے ہیں اور وہ آپ کو اپنے گھر پر بلا رہی ہیں۔ پروین نام سن کر اسے وہ عورت یاد آ گئی جو اس کی پھل کی ریڑھی پر اپنی قیمتی انگوٹھی بھول گئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ان کے گھر پہنچا تو ادھر ایک الگ ہی خبر اس کی منتظر تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت نے اسے بتایا کہ کافی دنوں سے اپنے بنگلے کے لیے ایک امانت دار اور دیانتدار چوکیدار کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ تم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تم مجھے بہت زیادہ دیانتدار لگے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے بنگلے میں نوکری دے دوں۔ تم میرے بنگلے پہ چوکیدار بن جانا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پودوں کو پانی بھی دینا ہوگا، یعنی میں تمہیں 3 نوکریاں دے رہی ہوں۔ تمہیں کھانا پکانا ہوگا، پودوں کو پانی وغیرہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، گھر کی چوکیداری بھی کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری بیوی کھانا پکانے کا کام کر سکتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے، تمہیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی ملے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ وسایہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے حامی بھر لی اور اس عورت سے کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ انعامات حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو چنا تھا۔ آخرت کو چننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا بھی میرے لیے آرام دہ بنانا شروع کر دی۔ میں اس بات کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ انگوٹھی ویسے بھی میری ملکیت نہیں تھی، مجھے اس کی مالک تک پہنچانے ہی تھے، میں اسے کسی طور نہیں رکھ سکتا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ انگوٹھی آپ کو پہنچائی۔ اس کا مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا میں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کے انعام کے طور پر دیے گئے پیسوں سے میں بیٹوں کا علاج کرواؤں گا اور آپ کی دی گئی نوکری سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے کہا کہ تم کل ہی کام پر آ سکتے ہو، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری بیوی کو کھانا پکانے کا کام کر دے تو پھر میں تمہیں بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کر دوں گی۔ اللہ وسایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اسی وقت سے سجدے میں گر کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ یہی وہ دن تھا جب اس نے بیوی سے بے حد جھگڑا کیا تھا اور اس نے انتہائی مایوسی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ سب کچھ بہتر کر دے اور پہلے جیسا کر دے۔ وہ دعا اس کی اس طرح قبول ہو گئی تھی۔ تبھی وہ عورت اس کے پاس آئی
اور وہاں انگوٹھی بھول گئی۔ اس انگوٹھی نے اس کی قسمت ہی بدل دی۔ آج وہ اس عورت کے گھر پر کام کرتا ہے۔ اس کی بیوی اس عورت کے بنگلے میں کھانا بناتی ہے۔ اس کے بچے کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، اپنا زیادہ تر کام خود کرنے لگے ہیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں وہاں صفائی کا کام کرتی ہیں۔ ان کے گھر کا ہر فرد کمانے لگا ہے۔ خوشحالی ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس کی بیوی کا چڑچڑا پن بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ بھی اب مصروف رہنے لگی ہے۔ اب اللہ وسایہ اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسایہ کی ایمانداری اور دیانتداری نے اسے یہ خوبصورت دن دکھائے تھے۔ وہ اس عورت کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس کے برے دن ختم ہو گئے تھے۔ غربت مٹ گئی تھی۔ اچھے دن ان کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی اور اللہ وسایہ نے اچھے دنوں کو اللہ کی شکر اور حمد و ثنا سے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئندہ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔